بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد المعدل الدين والكرم وآله الكرام ومن الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کا درس شروع ہے. سورہ نساء مدنیہ ہے، مدینے میں نازل ہوا. اس میں 177 آیتیں اور 24 رکوع ہیں. مسائل کی نہایت ہی باریکیوں کے ساتھ اس میں وضاحت ہے، خصوصاً عورتوں سے ریلیٹڈ مسائل. ظاہر ہے سورہ کا نام ہی نساء ہے اور نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں. امرأتن ایک عورت کو بولتے ہیں. نساء پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ ہے عورتیں. سورہ نساء میں نے کبھی کہا اور آپ سنے ہوں گے، خدا پاک کا عورتوں کو اعزاز دیکھیے. سورہ رجال یعنی مردوں کا سورہ نہیں رکھا، عورتوں کا سورہ ہے. سورہ رجال مطلب رجال میں نے مرد. لوگ بولتے ہیں عورتوں کو حق نہیں دیا گیا. عورتوں کو خدا پاک نے دنیا کا حق نہیں آخرت کا سب سے بڑا حق اعلان کر دیا ہے. سورہ نساء عورتوں کا سورہ. کمال ہے. جس عورت کو قرآن رسپیکٹ دے، دنیا کی کوئی کتاب رسپیکٹ دے گی، وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے. یہ دے تو ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. عورتوں کا کی عزت ہے، اس کا مقام ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہمارے جو ایکسپلینر ہیں وہ صحیح ایکسپلین کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. سورہ نساء کمال ہے. نام لیتے ہیں عورتوں کا، رجال قوامون علی النساء سب پڑھے. مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، لیکن کہاں گئے مرد؟ تلاوت عورتوں کی ہو رہی ہے، مردوں کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے. عورتوں کا مقام، نبیوں کو جنم دیا عورتوں نے. افسوس ہوتا ہے بس کچھ زرخرید عورتیں آ کر کے خود اپنے مقام کو برباد کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہر ایک عورت پر انگلی اٹھتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایسوں سے اسلام اور مسلمان کی حفاظت کرتا ہے. ایک تو گراؤنڈ یہ تھا آج کی اس گفتگو کا، اور ایک گراؤنڈ ہم سب کے لیے، آپ بولوں گا تو تکلیف ہوگی، ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی آیت کریمہ ماشاءاللہ ہر ایک کے نکاح میں پڑھی گئی ہو. یا ایھا الناس اتقوا، جب قاضی صاحب یا خطیب صاحب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تو نحمدہ کے بعد جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. صحیح ہے، بس یہی بتانا ہے. اور دوسرے راؤنڈ میں پڑھتے ہیں پارہ نمبر 22 کی آیت کریمہ. آج اپنے نکاح کی تکمیل کرتے ہیں. اللہ پاک مرتے دم تک سلامت رکھے. اللہ سبحانہ دیکھیے فرماتے ہیں سورہ احزاب کی دوسری آیت میں پڑھتے ہیں قاضی صاحب 70 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ارے نکاح میں یاد رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ دو آیت پڑھتے ہیں. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71. اور تیسری آیت کے پارہ نمبر 4 کی پڑھتے ہیں.
وہی تو بتانا ہے آج کی پوری گفتگو اسی پر ہوگی. جو نکاح کر لیے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ محظوظ ہوں گے, جو نہیں کیے ہیں وہ یاد کر لیں گے ان آیتوں کو. ہاں یہ دیکھیے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 102 میں پھر تیسری آیت جو پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صحیح ہے, اب تک یاد ہے نکاح. اب ترجمہ سنیے, میں نے اپنی اسی کا ترجمہ بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, سب سے پہلے آپ دیکھیں تو ہر جگہ اس میں صرف یا ایھا الناس کا لفظ ہے, باقی ہر جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن, اور مت مرنا, الا وانتم مسلمون, مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کر رہنا, مسلمان کی حالت میں مرنا, اسلام کی حالت میں مرنا. یہ ہے دوسری, یہ جو لاسٹ آیت پڑھتے ہیں. اور سب سے پہلے جو آیت پڑھتے ہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, ایک جان سے. سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا, وخلق منہا, پھر اس جان سے زوجہا, اس کی بیوی کو پیدا کیا, حضرت حوا, وبث منہما رجالا کثیرا, اور ان دونوں سے ملا کر کے مرد اور عورت کی کثرت کو بڑھایا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ, اور ڈرو اس اللہ سے جس کے وسیلے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو, اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام ایک دوسرے کے سے مانگتے ہو. والارحام, اور رشتہ دار اور صلہ رحمی سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تم پر اینی ٹائم نگران, اینی ٹائم دیکھ رہا. پہلی آیت کریمہ. اب وہ پارہ نمبر 22 کی سورہ احزاب کی 70-71, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے, وقولوا قولا سدیدا, اور درست بات بکو, درست بات بولو. قول سدید, درست بات, سچی بات. کیوں؟ یصلح لکم اعمالکم, تاکہ وہ اللہ تمہاری خاطر تمہارے اعمال کو درست رکھے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ کو معاف کرے. وَإِنَّ اللَّهَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت میں زندگی کاٹے گا وہ تحقیق کے بہت بڑی کامیابی کو پائے گا. دو آیت کریمہ. اب سب کا پس منظر صرف بول دوں الحمدللہ. سب میں آپ پہلے تھوڑا سا اس سائڈ میں آ رہے ہیں. یہ بتائیے نکاح کا کی جب محفل سجتی ہے تو ایک خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے یا ڈر کا ماحول ہوتا ہے؟ نوشے میاں وہ ڈرے, وہ اپنی اننگ کے آغاز کے لیے ڈرتے ہیں, لیکن وہ ڈر بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ ایک دم مر جانا, ایسا ڈر نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ملتی کہ نہیں ملتی ہے, وہ سب 1 گھنٹے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن ڈر نہیں ہوتا, سب کے چہرے پہ مسکان رہتے, خوشیاں رہتی. ماں ہو یا باپ ہو, اس وقت کے آنسو بھی بڑے اچھے رہتے ہیں. کہنا یہ ہے کہ نکاح کی محفل خوشیاں لے کر آتی, اسی لیے تو سب سے اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر جاتے ہیں. اب آپ نکاح کی محفل خوشیوں کی ہے. ذرا نوشے کے باپ کو کان میں جا کر بولو اللہ سے ڈرو, ڈالے کر بیٹھو یار. اگر کان میں بولے جا کر کے, یا اگر نوشے کو بولے اللہ سے ڈرو. نوٹ کیجیے گا جو ہمارے سماجی سطح پر جو آج فیضان نکاح ہم پر نہیں ہے, اور ہمارے اوپر جو نکاح کے جو اثرات صحیح طور پر مرتب نہیں ہو پا رہے, ہم ایک بیوی کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں. جب تک رشتے نہیں ہوئے تھے تو ماشاءاللہ ہر روز سلام کلام, کیسے بھائی صاحب, الحمدللہ, ادھر سے بھی بھائی صاحب, ادھر سے بھی بھائی صاحب. رشتہ ہو گئے تو راستہ بدل دیے. رشتہ نہیں تھا تو ایک اچھا رشتہ تھا, رشتہ ہو گیا تو رشتہ ختم ہو گیا. یہ کیسا ہے کہ نہیں ایسا ماحول؟ اب بات میں آپ بولیے گا, پوری دل کی بات. کہنا یہ ہے کہ سلا کتنی پوائنٹڈ 3-4 باتیں کہی ہیں. پہلے یہ نگیٹو پہلو لائیے آپ کہ فیضان نکاح کیوں نہیں, نکاح کا فیضان کیوں نہیں, دوسرے دن سے جھگڑے کیوں. ماں بولتی ہے اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جا, نکاحوں میں سنتی, جب نکاح نبی کی سنت ہے, نبی کی سنت کو اپنانے کے بعد بھی سب کے دل میں شریعت کا پالن, شریعت کا مطلب ڈر, شریعت کی اتباع کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک دم کدھر کدھر ہو گیا سب کا ماحول. ارے جب سے بیوی آئی ہے دیکھ رہا ہوں کہ تو اسی کے پیچھے ناچ. ارے
ماں تو نے ہاتھ پکڑوایا ہے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے جس کا ہاتھ پکڑوایا ماشاءاللہ اچھی رسپانسبلٹی نبھا رہا ہے، محبت سے رکھ رہا ہے، عزت سے رکھ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ موقع مل رہا تو ہماری بھی خدمت کر رہا ہے۔ تو دو ذمہ داری ہوگی۔ اب ذرا غور کیجیے یہ سب کیوں نہیں ہو رہا؟ بیٹا ڈانٹ رہا آ کر کے، ارے جب سے آئی ہے دیکھ لوں ماں تمہارے کو خالی اسی کے پیچھے پڑی ہوئی، ایسا کیوں ہو رہا؟ یہ سب پازیٹیو پہلو لائیے آپ، تمہیں کم دیکھیے لگتا ہے گھر کی بات لا رہا ہوں آپ، گھر میں ہر سارے کے گھر میں ہے، یہ پریکٹیکلی چیز ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ قاضی صاحب مصری کی امید میں یاد پڑھتے ہیں، کھل کر کے بولو، قاضی صاحب کی نگاہ رہتی ہے مصری کی، نگاہ رہتی ہے 500-800 روپئے پہ، اسی لیے وہ لیتے ہیں وہاں جاتے، دعا بھی کرتے ہیں، نوٹ کیجیے گا وہ سب بات آج میں کہوں، دعا کرتے ہیں اے اللہ، اللہ الف بینہما، شوہر اور بیوی کے درمیان ایسی الفت پیدا فرما، نوٹ کیجیے، الف مانے الفت پیدا فرما، کما الفت بین آدم و حوا، ارے باپ، جیسی الفت تو نے آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا کے درمیان رکھا۔ بول تو دیا آمین، معلوم ہے حضرت آدم اور حوا میں کیسی محبت تھی، بول تو دیا آمین، کہاں ہے معلوم؟ آدم اور حوا کی محبت کی طرح ان دونوں کے درمیان محبت قائم رکھ، ارے واہ۔ اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں جیسا کہ تو نے محمد اور خدیجہ کے درمیان محبت رکھا، محمد اور عائشہ کے درمیان محبت رکھا، یوسف زلیخا کے درمیان محبت رکھا، موسیٰ اور صفورہ، ارے باپ، اب ایک یوسفین اور ان کی بیوی، یعنی عام ولیوں کے حوالے سے بھی اگر دعا ہوتی تو چلو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی قبول۔ اتنے بڑے آدم سے لے کر کے تمام نبیاں، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا اور علی کے درمیان جو محبت تھی، ایسی محبت قائم کر دے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سلمان خان کا نام، حسین کیوں نہیں نام رکھے؟ یہ سب فارمیلٹی ہو رہی ہے ہماری، یہ صرف ایک دم بس کتاب میں جو ہے قاضی صاحب نے رکھ لیے سو ہے، اور عوام بھی ہے خالی آمین کہنا کرتے، بس ہو گیا۔ موبائل سے بات بھی کر رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ آمین، اے اللہ میں گناہ گار ہوں آمین، ارے آگے تو بول لیتے بخش دے میں گناہ گار ہوں آمین۔ اتنی بے رخ، اتنی بے توجہ ہو گئی عوام، اسی لیے فیضان نہیں ہو رہا، صاف کھل کر نہیں پڑھتے تو اچھا تھا، لیکن قرآن کی بے عزتی ہو رہی ہے اس لیے فیضان نہیں ہو رہا ہے، نکاح نہیں پڑھتے تو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کی بے عزتی تو نہیں۔ اچھا حدیث بھی پڑھتے ہیں اس سلسلے میں، کیا کرنا صدق رسول اللہ بولتے ہیں، سب سے بڑی حدیث جو پڑھتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، تو بولنے والا سوچتا ہے کہ میری سنت ہے، بولنے والا سوچتا ہے میری سنت ہے، یہ میری سے مراد میرے آقا ہیں، یعنی حضور کہہ رہے ہیں میری سنت ہے، تو اس میری کو حضور کی طرف منہ کرنا چاہیے نا، کہ حضور کہہ رہے ہیں حضور کی سنت ہے، تب حضور کی سنت جو ہے کیسی سنت ہے، کیا سنت ہے؟ ارے فریج گیا کہ نہیں گھر، نہیں، جہیز گیا کہ نہیں گھر، نوٹ کیجئے گا، یہ ہے سنت، یہ حدیث رسول کا مذاق، صحیح ہے، حدیث رسول میری سنت بول رہے ہیں، حضور کی سنت بول رہے ہیں، اور وہاں جہیز پہلے جانا، بیوی سے پہلے جہیز جانا کریں، بیوی سے پہلے سیکس نہ کریں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسری حدیث کبھی کبھی کہیں پڑھتے ہیں کہ تزوج الولود الودود، یہ جملہ ہے بہت پڑھتے ہیں کہ کثرت سے اولاد جننے والی لڑکی سے شادی کرو، اور یہاں ہم دو ہمارے دو ہو گئے۔ حدیث میں دیکھیے جملے میں غور کریں آپ، ولود بولتے ہیں خوب جننے والی کو، اور ودود بولتے ہیں جو بہت پیار کرتی ہو۔ کیوں؟ رسول سے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم الماضیہ، اس لیے کہ میں دوسری امتیوں پر فخر کروں گا، میجارٹی دے کر میں فخر کروں گا، پیدا آپ کریں ہم کریں، اور میں فخر کروں گا۔ اب آپ بتائیے کتنا مذاق کر رہے ہیں آپ حدیث رسول کے ساتھ، مذاق کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے پڑھانا کہتے یہ کرنا کہتے وہ کیسا ہوتا، ان کی فیسا ہے، یہ ہے وہ ہے، اچھا یہی تو تھا جو اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب بنا، نحن نرزقکم وإیاہم لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے لوگوں مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اس لیے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ دیکھیے یہ منظر یہی تھا، اور کئی جگہ میں یہ آیت کریمہ بار نمبر 8 میں، بار نمبر 15 میں، یہ دو جگہ کئی جگہ میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مفلسی کے ڈر سے، یہی تو مطلب ہوتا ہے فیساں بڑھنا، یہ کرنا وہ کرنا، اسکولہ ہے یہ ہے وہ ہے، دیکھنا ہے، ایسا کہنا یہ ہے۔
قرآن پاک کی تینوں آیت کریمہ میں خطبہ میں، میں آج سے بس یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو مطلب حکومتی سطح پر جو آتے ہیں نا خطبہ پڑھنے کے لیے یا قاضی صاحب، خدا کے واسطے آپ ان کو مصری وغیرہ جو کچھ فارمیلٹی پہلے دے دیجیے، لیکن نکاح پڑھوائیے کسی متقی پرہیزگار سے، دعا کروائیے کسی متقی پرہیزگار سے، نہیں تو خود کیجیے آپ دعا، صحیح خود کیجیے۔ یہ فارمیلٹی کے طور پر وہ جو کتاب سے رٹ لیے ہیں کہ اللہ ان دونوں کے درمیان، اور اپنے بیوی سے جھگڑا کر کے آتے ہیں، کہاں سے دعا ہو لوگ؟ مت کرائیے ایسا، کیونکہ آپ کی جنریشن چلتی رہے گی، بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن نے اب اور کی تھی، ہم نوشی کو بھی بول رہے ہیں اللہ سے ڈرو، تو کیا لے کر بیٹھے ہو یار؟ باپ ماں کو بول رہے ہیں اللہ سے ڈرو، تو کیا لے کر بیٹھے ہو؟ خوشیوں کے موقع پہ اللہ سے ڈرو، بس یہی بتانا مقصود ہے۔ اچھا یہ اور بات، ایک اور پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، نکاح اور خطبہ ہوتا رہتا، لوگ عمال کرتے رہتے محفل نکاح میں، تو اللہ پاک نے شوہر کو صرف نہیں کہا ہے یا بیوی کو صرف نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کو کہہ رہا ہے اللہ، اے ایمان والو تم سب ڈرو اللہ سے، تم سب ڈرو اللہ سے۔ بتائیے، گویا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو فیضان سنت یا نکاح کی جو محفل سجی ہے، اس کا فیضان یہ ہے کہ ایسے خوشی کے موقع پہ رب کو نہیں بھولنا، کیونکہ خوشی دینے والا وہی ہے، خوشی دینے والا وہی ہے۔ اور پھر ڈرنے کا جو منظر پیش کیا ہے، سچ بولنا، پوچھئے تو ذرا کتنا لیے جی، کیا لے کر بیٹھے بولیں گے سچ؟ یہ وہ کرپشن ہے حضرت کہ اگر عام چیزوں میں کرتے نا تو کہہ سکتے تھے کہ معافی ممکن ہے، لیکن خدا کے کلام کو پڑھ کر کیا جا رہا ہے تو یہ معافی ممکن نہیں ہے۔ عام جگہوں پہ آپ کر دیتے، چلتے پھرتے دکان میں ادھر ادھر کر دیتے، آپ کلام نہیں پڑھتے، خدا کا کلام نہیں پڑھتے۔ جیسے آپ کو ابھی آپ بولیں وضو ٹوٹ جائے گا، ہم قرآن آپ کو چھونے دیں، چھوئیں گے آپ؟ نہیں، بتائیں کیوں نہیں چھوئیں گے؟ وضو ٹوٹ گیا، کتنا ادب کر رہے ہیں آپ، کتنا احترام کر رہے ہیں آپ۔ تو پھر جب قرآن کہہ رہا نکاح کی محفل میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا اور سچ بولنا، نکاح کی محفل میں، تو اب اگر اسی وقت کہا جائے کتنا لیے جوڑے جوڑے، سچ نہیں بولیں گے کیونکہ جوڑے جوڑے جھوٹ ہے، جوڑے جوڑے غلط ہے، تب لوگ یہ ہوتا ہے۔ یہی ہے اصل آج رونا، سب سے بڑا رونا، بنیاد ہماری گڑبڑ ہے۔ ہم جب جاتے ہیں نکاح کے بچے کو تلقین کرتے ہیں، اس سے سجا دیتے ہیں، لیکن باوضو ہو کر کاش اللہ کا شکرانہ 2 رکعت نماز اگر دونوں پڑھ لیں، خدا کی قسم ساس بھی سلام کرے گی اور سسر بھی سلام کرے گی۔ یہ ہوتا ہے ماحول۔ ایک مرتبہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے ناراض ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، ناراض نہیں، عائشہ ناراض ہو گئی، نبی تو کسی سے کبھی بہت کم ناراض ہو، ہاں غلاموں سے تو بہت ہی کم۔ عائشہ ناراض ہو گئی، عمر میں کے تقاضے کی بنیاد پر بھی ہوتی تھی، اور جب بھی قریب آ رہے ہیں تو بڑے جلال میں ہیں، کیا کرنا ہے۔ تو کچھ دن جب کچھ لمحے گزر گئے، اچانک آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھے سے سلام کیے، کہتے ایسا مسکرا اٹھی یا رسول اللہ، اچانک تو ہاں بس مجھے سلام کر دیا ہے، اتنا جملہ بول دیے، پھر رو کر کے سینے سے لگ گئی، یا رسول اللہ معاف کر دیجیے، میں ناراض بتقاضے بشری تھی، پر میں اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ رحمۃ للعالمین ہے، کبھی سلام کرے، آپ ایک دم سینے پہ آ کر کے بولیے بیوی کو سلام کرے، کیا سوچتے انہوں کرنا کرے، نبی سے بھی بڑے ہیں آپ، ارے مطلب 10 سال کی عمر بھی نہیں ہے، ایک تو چھوٹی عمر میں بھی، اور بیوی ان کے والد نبی کے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی، لیکن سلام کر رہے ہیں، افضل الانبیاء سلام کر رہے ہیں، اور اسی افضل الانبیاء کی نکاح سنت ہے۔ کبھی تو پڑھ لیتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈنگ پیپر میں، شادی کے کارڈ میں النکاح من سنتی لکھتے ہیں، اچھا ایک اور لفظ آگے لکھتے فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت کو نہیں مانے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، واقعی مجھ میں سے نہیں، کیونکہ مان ہی نہیں رہا، مجھ میں سے ہوتے تو نبی کی رحمت ملتی، نبی کا کرم ملتا، وہی پر ہے فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا، اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، دھیان نہیں دے گا، وہ جا کر کے میری سنت میں مجھ میں سے نہیں، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ ارے باپ رے کتنا ناراض ہے میرے آقا، بتائیے
नबी को नाराज करके आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, बड़े बड़े नहीं हो सके तो कहाँ से हो पाएंगे? खबरदार खबरदार। तो कुरान की जो खुतबा निकाह एकदम वार कर दीजिए, और शादी और ब्याह के मौके से जब अल्लाह उसके रसूल के फैज़ान के हवाले से, अल्लाह के करम के हवाले से, देखिए जब तक बंद नहीं कीजिएगा खुद से। आप बताइए, आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं दिए तो कैसा होता, वो भी दिए ऐसा है वैसा है, अच्छा बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में आज मांग रहे हैं, कुछ भी न दो, वो इतना लाई है बस, कुछ भी न दो, नहीं नहीं मैं, और अच्छा बेटी का बाप भी बोलता, अच्छा बड़ी बेटी को जितना मैं दिया हूँ ठीक है इंशाल्लाह मेरी खुशी है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, बड़ी मोहब्बत से बोलिएगा, ये मैं शादी जब कर लिया हूँ तब ये बात बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल पे, शादी से पहले मैंने बोलता था कि हाँ क्या है कि क्या होता, पापा भी मेरे पापा भी ऐसा करते हैं तो कैसा, ऐसा सोचता। शादी हो गई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह एकदम अपना चप्पल, अपना कपड़ा, अपना सब कुछ पहन कर आया था, मदीनतुल मुनव्वरा से लाया था वो रख करके रोज़े रसूल पे ऐसा। तो ससुर साहब हमारे आकर बोले मैं बड़ी अच्छी शेरवानी सिलाना चाह रहे हैं, सब सिलाई हम लोग देंगे नहीं आपको, लेकिन आप एक लफ्ज़ बताइए, मदीने से टच लिबास आपकी शेरवानी से अच्छा है तो हम पहनने को तैयार हैं। अब वो कहाँ से बोलते? तो नहीं बोलते। एक बात। दूसरी बात, आप एक दिन के लिए दामाद बना रहे हैं या हमेशा के लिए? अगर एक दिन के लिए बना रहे हैं तो जितनी भी चीज़ देनी है दे दीजिए, और हमेशा के लिए बना रहे हैं खुदा के वास्ते जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो रिश्ता इसीलिए तो जुड़ा है कि अपने रिश्तेदार उसकी तकमील करें। गैर से हम क्यों उम्मीद रखेंगे? रिश्ता इसीलिए जुड़ता है। अभी जानते हैं पहली बेटी हमारे जब पैदा हुई तो बड़े लोग बयान करते हैं कि पहला बच्चा जो है ससुराल में होना, उनके घर में मायके में होना, इस तरह से बोलते हैं ना, ये रिवायत तोड़ दिया किसी को नहीं बुलाया मैं, सब एकदम पहली बच्ची भी हमारी एकदम हमारे सामने पैदा हो, और दूसरी बच्ची भी हमारी पैदा हो हमारे सामने। क्यों? आप मतलब आपकी औलाद है, आप क्यों सास ससुर पर बोझ डाल रहे हैं? अगर वो कर्जा लेकर के किए होंगे तो बताइए कितनी तकलीफ होगी। खुशी से कर रहे हैं ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो बच्चे पैदा करने के दिन खुशी है, आप बाप के पास खुशी का मौका नहीं है। हम कह रहे हैं खुश होइए, लेकिन ये रिवाज मत दीजिए कि पहला बच्चा ही होना, दूसरे बच्चे से खुशी नहीं है, तीसरे बच्चे में खुशी नहीं है। ऐसा बोलते हैं लोग, अरे पहला कर दिया फिर दूसरा तो अब नहीं ना होता, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पहली जिम्मेदारी खत्म हो गई, ये खुद बोलते हैं। ये इस रिवाज को मैं बोल रहा हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह रोज पैदा कीजिए जाकर के वही, मेरे उससे क्या रिवाज जो दे दिया है कि नहीं पहला वही छोड़ना, और इस हिसाब से शौहर तैयारी भी नहीं करता, अरे वहाँ है ना कर ले सकते, इसको रिवाज तोड़ा। दूसरा रिवाज ये था प्रैक्टिकल में अपना बोल, दूसरा रिवाज ये तरक्की में शादी नहीं करना। मेरी शादी उसी महीने में, सफर के महीने में मेरी शादी हुई, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कोई शिकवा नहीं। कुछ झगड़ा होता है ना तो मैं फटाक से एकदम जाकर के सबसे एक ही लफ्ज पूछता हूँ, झगड़े तो हो गए, आप बताइए सोल्यूशन आप लोग निकाल कर बताइए। और माँ से कभी अगर ऐसा हो जाए, तेरी बीवी ने ऐसा कहा, तो ठीक है माँ आप बड़ी है ना, हमको जैसे मारे बीवी को मेरे सामने मारिए। आप ये चाहिएगा कि मैं तायद आपकी कर दूं और इनको निगलेक्ट कर दूं, या ये चाहे कि मैं इनकी तायद कर दूं आपको निगलेक्ट कर दूं? नहीं, रिश्ता बढ़ाने का नाम है, रिश्ता रिजेक्ट करने का नाम है। रिश्ता जोड़ा गया है, रिश्ता ना ये कि जरा से बाप बेटी ने फोन कर दिया और बाप जाकर डोरी केस कर दिया, नहीं, खुला का मुतालबा कर दिया। सही है? आप पुराने बात देखिए, मतलब ये कि सूरह निसा की आयत नंबर 35 में देखिए, इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा, कि जब मियाँ और बीवी के दरमियान, ये दोनों रिश्तों के दरमियान टकराव हो जाए तो सलूशन अल्लाह पेश फरमा रहा, फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा। एक शौहर की तरफ से अरबाब दानिश में से किसी को बुलाओ, और एक बीवी की तरफ से अरबाब दानिश में से किसी को बुलाओ। इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाह, ये दोनों इस्लाह करेंगे, अल्लाह तौफीक दे देगा। देखिए कितना प्यारा सलूशन बताया, देख रहे हैं। लेकिन बगैर पूछे खाली बेटी की बोली पर आप भरोसा कर लिए और चले गए, ऐसा सास तेरे को ऐसा बोले, ठीक है घसीटता हूं। ये कुरान, इजाबो कबूल, निकाह, सुन्नत, ये सब लफ्ज की बुनियाद पर रिश्ता जुड़ा, और जब टूटने की बात आ रही है तो एक भी कुरान नहीं देख रहे हो, एक भी हदीस नहीं देख रहे हो। जोड़ने में जब कुरान हदीस, तो तोड़ने में भी सोल्यूशन क्या बताया गया है, कैसा तरीका बताया गया। सूरह तलाक भी है कुरान में, किस तरह से खुला है, किस तरह से क्या उसका पहलू है। आप बताइए, जब आप खुश रहेंगे तब तलाक देंगे, जब आप खुश रहेंगे तब झगड़े होंगे? नहीं, झगड़ा तकलीफ ही के वक्त हुआ करता, परेशानी ही के वक्त हुआ करता। तो अगर झगड़े हुए हैं तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि वो
فوراً پہنچے ذمہ دار، اور پہنچنے کے بعد بڑے لوگ بھی بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ہاں بھائی کیا ہوا ہے، کیسے ہوا بتا، کتنا بھی چلانا ہے، 1 گھنٹہ چلائے گی نا وہ چلائے، 1 گھنٹہ چلائے گا چلائے، سب چلائے، لیکن جب سب لوگ بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ ضرور حل نکلے گا، پازیٹیو حل نکلے گا جو سب بیٹھیں گے۔ لیکن اگر ون سائیڈڈ آپ سوچ کر کے فیصلہ کر لیں گے تو کبھی بھی سولوشن نہیں۔ قرآن پاک نے ایسا بتایا ہے، یہ کیا کہا، بلا لو، یہ کا جملہ بلا کر بھاگ نہیں جاؤ، بلا کر کے ارباب دانش کسی ایک فیصل کو رکھو، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی، اور ہم سب لوگ چپ رہو، وہ بھی بھروسہ کریں، مرد والے بھی اور عورت والے بھی، دونوں بھروسہ کریں کہ ہاں انہوں جو بھی کرے فیصلہ ہم ماننے کو تیار ہیں۔ یہ قرآن پاک نے کہا۔ اب دونوں جب فیصلہ کریں گے تو کیسے نہیں نتیجہ، اور اللہ کہہ رہا ہے تم بیٹھو تو صحیح، توفیق میں دینے والا ہوں۔ دیکھیے سورہ نساء کے آیت نمبر 35 میں سولوشن بتایا، یوفق اللہ بینہما، دونوں کے درمیان توفیق میں دوں گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ بتائیے، کہنا یہ ہے کہ نکاح کی خصوصیت کے ساتھ آج کے سچویشن میں خوشی ایک دن مت بانٹو، آپ ذرا یہ بتائیے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپیہ آپ خرچ کر کے ٹھیک ہے جتنا بھی کریں، لیکن اسی موقع سے اگر کسی غریب کی شادی کا مسئلہ آ جا رہا ہے، کیوں نہیں رسید کٹ رہی ہے، کیوں نہیں رسید کٹ رہی ہے؟ 2 لاکھ روپیہ آپ نے فنکشن ہال کو دیا، آپ کے گھر میں نکاح نہیں ہو سکتا، آپ 3 جنے بیٹھیے، 2 گواہ بنیے، ہم نے کہہ دیا تم نے قبول کیا، ہو گئی شادی، نکاح تو ہو گئے، کیا یہ شادی سکسیسفل نہیں ہوگی؟ یہی ہوگی سکسیسفل۔ کھانا کھانے کے لیے آپ بیٹھتے ہو نکاح میں، ایک بھی بتائیے، کل میں کسی نکاح میں گیا بہت زور سے ڈانا میں ایک جملے، جب سب اٹھنے لگے زور سے کہا بیٹھیے، جو دیکھے نہیں بیٹھیے، آپ کھانا تو کھا لیے، کھانا کا حق ادا کیا آپ نے؟ اب سنیے، حق الطعام الدعاء، کھانے کا حق دعا ہے، کیجیے بیٹھ کر دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا، یہ آپ نے نہیں مصطفیٰ نے کہا ہے، کھا لو تو دعا، لیکن نہیں آپ دعا بھی نہیں کرو گے، باہر جا کر بولو گے ارے کیا ہے ڈش میں بوٹی نہیں تھی، صحیح ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے فیضان کے ختم ہونے کا پہلو، اس کو ختم ہم سب مل کر کے کرنا، نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، 20 سال 40 سال اور گزر جائیں گی تو ایصال ثواب کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آپ پہلے ہی سے آپ اپنا الہی بینک میں سیو کر لیجیے، جو بھی کرنا ہے، ان نسلیں بڑی تباہ ہونے والی، فتوے لگانے والی ہے، ارے کیا لے کر بیٹھ کر ہے، ابھی تو عمر نہیں ہے یہ سب کرنے کی، استغفر اللہ۔ خلاصہ قرآن پاک کی نکاح میں جن کو بھی، جن قاضیوں کو بھی، جن خطیب کو بھی آپ بلائیے، وہ صاحب تقویٰ ہو، پرہیزگار ہو، خدا کے واسطے، ورنہ آنسو آپ خون کے روئیں گے، سب خرچہ ہو جائے گا، اور پھر آپ افسوس کرتے رہو گے، اور مجبوراً میں آپ کو بولنا پڑے گا اب وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا، ان کو یہ سمجھ میں آ رہا، تو یہ مجبوری کے جملے ہیں، یہ مجبوری کے جملے ہیں۔ اب ایک دادا نے آپ کا 2 لاکھ روپے لے لیا، مانگ رہے ہیں تو جہاں مانگتے کیا جا خیرات کر دیا، تو وہ خیرات نہیں ہے، وہ مجبوری ہے، خیرات، وہ خیرات نہیں، کچھ بول رہے ہیں تو یہ حکومتی سطح پر بلانے کے بعد ایک بات ہے، یہاں کا حساب ہے، ہاں وہی کہا، ہم کہہ رہے بلا رہے ہیں آپ، لیکن بلانے کے بعد تو ان کی فارمیلٹی ہے، اس کے لیے آپ بلائیں، ان کے لیے بلائیں۔ میں جس بھی نکاح میں گیا ہوں وہ خود مجھ کو کہتے ہیں آپ پڑھیے، خود ان کو ڈر لگتا ہے، میں کئی مرتبہ دیکھا ہوں، تو ان کو بلائیے، فارمیلٹی جو ہے دیجیے ان کو مصری، 100 روپیہ اور ایکسٹرا دے دیجیے اور جلدی سے جاؤ، لیکن دعا کسی نیک آدمی سے کروائیے، کسی نمازی سے کروائیے، کسی صاحب تقویٰ سے کروائیے، کسی پرہیزگار سے کروائیے، جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بول رہا ہے وہ ڈر بھی رہا ہے، کیونکہ وہ بھی ایمان والا ہے، اس کو بھی اللہ خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، تو اس کو بھی احساس ہو کہ ہم بھی مومن ہیں اور ہمیں بھی اللہ کہہ رہا ہے، لیکن نہیں وہ جلدی سے قرآن کی 3 آیت پڑھنا، ایک حدیث پڑھنا، اور پیچھے سے بس انگلی پہ کیا کیا دبانا، ہاں بول اتنا کیا قبول کیا ہو گیا، ہاں چلو ادھر مر لیا، چلے وہاں پہ، ارے یہ ہم روک نہیں رہے ہیں، ارے ہم روکیں گے کہ آپ آدھار کارڈ بنائیے نا، ہم کہیں روکیں گے، آپ کہاں ہم روک رہے ہیں، لیکن جو آپ کا توحید اور رسالت کا بیس ہے اس کو ختم نہ کیجیے، یہی ریئلٹی ہے ہماری زندگی کی، یہی ہماری اصلیت ہے، باقی سب فروع ہے وہ سب ختم ہو سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ ختم ہو گیا تو سب برباد۔ توحید اور سنت یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، توحید دیکھیے، توحید پڑھتے ہیں، سنت النکاح من سنت، توحید اور سنت ہی ہمارے مسلمان، ہم عبداللہ، ہم عبد الرحیم صرف توحید اور سنت کی بنیاد پر کہلائے، انسان کی بنیاد پر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھے ہیں تب جا کر کے ہم عبداللہ عبد الرحیم کہلائے، صحیح ہے؟
تو یہ ہمارے ایمان کی گارنٹی ہے کہ ہم جو اس کے بعد کے آپشنز ہیں اس سے ریلیٹڈ کریں، اس کو اس سے ریلیٹڈ نہ کر دیں کہ یہ بھول ہی جائے آدمی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے۔ اچھا یہاں پر ایک اور لفظ اتقوا اللہ نہیں کہا، دیکھیں ربکم، کمال ہے، کتنا بڑا اس سے ایک نقطہ ملا۔ تم کون ہوتے ہو خوشی کے 1 لاکھ روپے دینے والے؟ رب میں ہوں، مجھ سے ڈرو، میں دیکھو کتنا دے گا۔ رب میں ہوں، یہ جملے کو ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو۔ اچھا جو لیتے ہیں نا، صحیح کہہ رہا ہوں، اس کی شادی سکسیسفل اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ لے کر کے ولیمہ میں خرچ کر لیتے، دوسرے دن سے جھگڑے شروع ہو جاتے، پیسہ ہے نہیں تو کہاں سے لے جائیں گے، صحیح ہے۔ لیکن کاش اب ایک لفظ بول کر سب کر دو، ایک دم سچ بولیا، میرے پاس 20,000 روپے تھے، صحیح کہہ رہا ہوں، میری ماں نے عین نکاح کے بعد مانگ لیا، بیٹا ابو کو 20,000 روپے کی ضرورت ہے، اب 20,000 روپے تھے میرے پاس، اب میں کیا کروں، سوچا تھا میں ان کو پیسہ دوں، پہلی رات جا رہا ہوں تو پیسہ دوں، اب جب میں ان کو دے دیا تو جانے کے بعد پہلے راؤنڈ میں ایک دم ڈرتے ڈرتے بولوں، دیکھو بھائی میں سچ بولوں گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، اب باپ ماں کو جا کر نہیں بولنا نہیں کچھ بھی نہیں دیے بڑی رات کو، پہلی رات سچ تو رونے لگے۔ یہ سچ کی بنیاد پہلے ہی رات کو پڑے، ہم نے سچ کہہ دیا نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، باقی آپ کو کیا ماں باپ سکھائے ہیں، اگر ٹھیک ہے اب آپ وضو کر کے نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، باقی کیونکہ سنت کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر آپ حلال ہمارے لیے ہوئے ہو اور ہم آپ کے لیے حلال ہوئے، تو یہ دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، پیسے تو آتے جاتے رہیں گے الحمدللہ، یہ فیضان ہونا چاہیے۔ یہ اگر رسپانسبلٹی آپ ہم سب نبھائیں شروع سے تو انشاءاللہ کبھی کوئی باپ ماں خدا کی قسم نہیں روئے گا، بیٹی ہماری جائے گی، بیٹی بن کر جائے گی، دوسرے کی بیٹی آئے گی، بیٹی ہی رہے گی، نہ کبھی ساس کا تصور ہوگا نہ کبھی بہو کا خیال ہے، کیونکہ بیٹی جاتی بھی ہے بیٹی آتی بھی ہے، بات کیا ہے بیٹی بیٹی نہیں رہتی، ساس کیوں بن جاتی ہے، بہو کیوں بن جاتی ہے۔ اگر ہماری بیٹی کو اگر صحیح ہم سجیسٹ کریں گے، دوسرے کی بیٹی بھی انشاءاللہ صحیح سجیسٹ کے ساتھ آئے گی۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک نا زور سے بولیے، انسانوں کے لیے جو ہے عبادت کے بعد جنت بتا دیا، جی جی جنت کے لیے کیا ہے؟ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ یہ اس سے ریلیٹڈ اور ایک اور سوال کر دیں کہ جنات جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور آگ جہنم میں وہ جائیں گے تو آگ کو کہاں سے جلائے گی، وہ ایسا بھی ایک سوال ہوتا ہے، وہ جہنم میں بولتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم جہنم کو جنات سے بھی بھر دیں گے، تو وہ آگ میں آگ والی ہی چیز جا رہی ہے تو ان کو کہاں سے ان کو تو اچھے بھی جن سے آتے ہیں، نہیں تو آگ ہی سے تو پیدا ہو، وہ اچھے ہو یا خراب لیکن پیدا تو آگ ہی سے ہوئے گا، تو چلو جو اچھے ہیں ان کو ایک طرف کر کے جو آگ والے ہیں وہ آگ ہی میں جا رہے ہیں، تو آگ کو آگ سے آپ جلا کر کے دیکھیے کچھ ہے، مطلب قرآن میں کچھ فرمایا نہیں کہ جنوں کو کس طرح سے، جیسا انسانوں کے لیے دوزخ میں جو اچھے ہیں جنت میں جائیں گے، آپ سمجھے نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آگ جلائیے اور دوسری آگ جلائیے، اس آگ کو ٹچ کیجیے تو کچھ افیکٹ ہوگا، اپنی انگلی کو ٹچ کیجیے تو چلے گا نا، احساس ہوگا نا، کیوں؟ اس لیے کہ آگ ہی میں اور آپ کی انگلی آگ سے نہیں ہے، اس لیے اس میں اثر انداز ہے۔ تو جس جنات کو میں اس سے ریلیٹڈ کیا، ویسے وہی سوال کا جواب دوں گا، میں ریلیٹڈ کیا کہ جنات کو انسان کو مطلب جہنم میں ڈالنے سے عذاب کا احساس ہوگا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آگ کو آگ میں ڈالے تو احساس کہاں سے ہوگا؟ اس کے لیے تو کچھ اسپیشل ہونا چاہیے نا، احساس کے لیے یہ کچھ اسپیشل ہونا چاہیے کہ احساس ہو ان کو کہ ہمیں غلطی کرے تو ہمارے کو بھی عذاب ہو رہا، لیکن آگ کو آگ سے کیسے؟ تو اس کا جواب آسان ہے، آپ بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ ہم ایک پتھر لاتے ہیں، مٹی لاتے ہیں اور مارتے ہیں، چوٹ لگتی کہ نہیں؟ یہی ہے، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں ضرور، لیکن مٹی ہمارے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے جب مارا جاتا ہے، تو ایسے ہی وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ آگ کی کوالٹی الگ ہے، اور جس آگ میں اس کو ڈالا جائے گا وہ آگ کی کوالٹی الگ ہے۔ جس جہنم میں ایسے ہی جنت کا مسئلہ ہے کہ جس مطلب یہ کہ جنات کو نیکی کیے ہیں، ایمان لائے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فیضان سے آگ کے جتنے بھی اس کے اندر پہلو تھے وہ سب ختم کر دے گا اور احساس جنت انہیں نصیب فرمائے، احساس جنت نصیب فرمائے۔ وہ آگ سے نیچرلی طور پر جو پیدا ہوئے ہیں وہ آگ الگ کوالٹی الگ قسم کی ہے، وہ آگ وہ نہیں ہے جو جہنم والی آگ، اسی لیے تو کہا گیا ہم مٹی سے پیدا کی، تو ہم وہ مٹی نہیں جو کچرے پچرے والے کا تصور خیالات آتے، وہ نہیں، وہ ایک خاص مٹی سے،
اسی لیے کہا گیا حضرت آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، محمد عربی کو اپنے نور سے پیدا، اپنے ہاتھ سے پیدا، اور کچرے والا ہاتھ ہوگا استغفر اللہ معاف نہیں۔ تو جو جنات جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، وہ جنات کی جو کوالٹی ہوگی وہ آگ سے نیچرلی طور پر جو پیدا ہوئے وہ نہیں ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کنورٹ کر دے گا۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار کے خاندان کے جو بڑے بڑے حضرات انتقال کیے، جو خراب مرے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، بلعام باعور ولی بن کر کے ولی ولایت سلب ہو گئی، ایسے سب حضرات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سب جو نیکوکار پیدا ہوئے ہیں، اس دھیان سے سنیے گا، یہ نیکوکار کو ایک طرف رکھ کر کے، کیونکہ کل میدان محشر میں نبیوں کی رسوائی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مطلب یہ کہ جو لوگ جنتی مستحق ہیں آگ والے، ان تمام کو کنورٹ کر دے گا۔ اس کو اور ایک اور ملے، جو درخت نے ایمان لایا، جو پتھر نے ایمان لایا، جو شجر و حجر نے ایمان لایا، اس کو جنت میں کیسے ڈالے گا؟ دھیان ہے، جنت میں تو صرف انسان جائیں گے، اچھے لوگ جائیں گے، وہ درخت پتھر دے کو جا رہے ہیں، لیکن درخت پتھر ایمان تو لائے، ہرنی نے ایمان لایا ہے، جانوروں نے ایمان لایا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو انسان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب کو ایک طرف فرما کھڑا کرے گا، اور جتنے اعلیٰ خاندان سے ریلیٹڈ نسبت والے لوگ ہوں گے ایک طرف کرے گا، ان سب کا نام ان کو دے دے گا اور یہ سب ان کو دے دے گا، سمجھ رہے؟ تاکہ نبیوں کی رسوائی نہ، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام وہ دنیا میں کر بیٹھے تھے، ان اپنی من اے اللہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، تڑپے تھے نا، تڑپے تھے، تو میدان محشر میں رسوا نہیں کرے گا۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جتنے درخت پر یہ سب کو جنت میں نہیں، اصحاب کہف کے کتے جنت میں نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کنورٹ کر کے ڈالے، اس کو کنورٹ کرے گا اور وہ اپنے فیضان سے اچھا نام دے گا، اچھوں کا نام دے گا، صاحب تقویٰ کا نام دے گا، پرہیزگار کا نام دے گا، اچھا نام دے کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اب جب کنورٹ کر دے گا تو اب تو وہ جنتی بن گئے۔ اب جنتی کے لیے ہے، آرڈنری جنتی کے لیے 10,000 بورے انتظار کرتے، آرڈنری جنتی کے لیے آرڈنری بننا بہتر ہے، 10,000 میں ایک تو نہیں سنبھال سکے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ہم سب کو فیضان نبوت نصیب فرماتے ہوئے توحید و سنت پر قائم رکھے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، صحت جسمانی روحانی نصیب فرمائے، نیک اور جائز تمنا پوری فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی زندگیوں میں نکھار ہو، ایمانی زندگی روحانی زندگی نصیب فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، ہم سب کو بھی عزت و وقار کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔